تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا رہے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرجانی چینل کی طرف سے میں ہوں عبداللطیف گرجانی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو ان تمام کو مبارکباد جو اس الیکشن میں جیتے ہیں، بھلے وہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو حقیقتاً جیتے ہیں، جو واقعی ہی جیتے ہیں۔ ویسے تو اس دنیا کے تمام یہ شان و شوکت جو ہوتی ہے، یہ جو عہدے ہوتے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، لیکن مانگے ہوئے عہدے یا مانگی ہوئی شان و شوکت عموماً رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ بلے سے ہار ہوتی تو کچھ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن گاجر، مولی، بیگن، شلغم سے ہارنا میری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ پاکستان ایک باوقار بڑی شان و شوکت والا ملک ہے، خاص طور پہ جو 58 اسلامی ممالک ہیں، ان میں پاکستان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جب آپ اپنے ملک کو ایک منڈی کی طرح پیش کریں گے تو خود سوچئے کہ اس سے ہمارے ملک کی شان و شوکت، وقار میں اضافہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ خریدنے کی کوشش کریں، جو چیز اس کے پاس ہے، جو چیز آپ کو چاہیے، یہ در حقیقت اس کی ہے بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کسی کی امانت ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے خرید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے یا خرید کر لیا ہے۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، آپ بھی شریک جرم ہیں۔ پھر ایسے کردار، انہوں نے واپس بھی تو اپنے حلقے میں آنا ہے، صدا تو انہوں نے اسمبلی ہال میں کچھ 4 پہ ڈال کے تو نہیں سونا ہے۔ پھر جن لوگوں کی امانتیں تھیں، جن حلقے نے انہیں ایک امین سمجھ کے اپنی امانت سونپی تھی اور وہ امانت سر عام نیلام ہوئی، تو حلقے کے عوام کا حق بھی تو بنتا ہے پوچھنا۔ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو امین سمجھ کے اپنی امانت سونپی تھی، آپ نے ہمیں ہماری امانت کو سر عام نیلام کیا، جس کی امانت تھی آپ نے وہاں تک نہیں پہنچائی، تو وہ خوش تو نہیں ہوں گے۔ سرائکی میں اگر کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ سونا آؤ اپنے حلقے سے دفاع آؤ تو سی، تھوڑے واسطے تھوڑے حلقے دے لوگوں نے دگے پسا کے رکھے ہیں، دگے۔ نون لیگ کو میرے نزدیک اس وقت ڈنٹ پڑا جب میاں صاحب کچھ حالات خراب ہوئے، بہر چلے گئے، پھر جاتے ہوئے یہ بھی کہے گئے کہ جب حالات ٹھیک ہوں تو کہہ دینا کہ لوٹ آؤ میرے پردیسی بہار آئی ہے۔ جو جو میاں صاحب کی واپسی کے دن بڑھتے گئے، تو عوام میں غصہ اور نفرت بھی بڑھتی رہی، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ساہوکار سے کوئی سود پہ قرض لیتا ہے اور وقت پہ وہ قرض ادا نہ کر سکے، جتنے دیر بڑھتے ہیں سود بھی اتنا دیر بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر اس وقت بھی ڈنٹ پڑے جب پی ٹی ایم کی 16 ماہ کی حکومت آتی ہے، جس کو میاں شہباز شریف نون لیگ کی طرف سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مہنگائی اتنا جو آسمان پہ بھی چلی جاتی ہے مہنگائی، جبکہ وہ دعویٰ کر کے آئے تھے حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد، وہ اس دعوے کے ساتھ، اس للکار کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، لیکن مہنگائی آسمان پہ اور سفید پوش طبقہ، عام طبقہ زمین کے نیچے جانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس سے بھی نفرت اور غصہ بڑھا، یہ ڈنٹ پڑے۔ پھر یہ 16 ماہ کی حکومت کے جو کرتا دھرتا تھے، وہ احکامات لینے کے لیے انگلینڈ جاتے رہے، آتے رہے، پھر جاتے رہے، پھر آتے رہے۔ اس دوران جو تمام اخراجات ہوئے وہ بھی قومی خزانے سے
ادا ہوئے۔ جس طرح آپ نے سیاست میں اپنی نئی نسل کو اتارا ہے، اسی طرح اس الیکشن میں اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ووٹرز نے بھی اپنی نئی نسل کو اس میدان میں اتار دیا۔ پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ 75-76 سال پہلے بھی جب انگریز تھا تو ہماری قسمت کے فیصلے انگلینڈ میں ہوتے تھے، آج ہم جب کہ آزاد ملک کے شہری ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے فیصلے انگلینڈ میں ہی بیٹھ کے ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی گاڑی میں بھی ڈنٹ پڑے، عوام میں بھی غصہ اور نفرت بڑھتی رہی، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے جو کہ آپ کی پسند کی ہوتی ہے، وہ بھی عوام کے لیے خاطر خواہ کوئی فیصلے نہ کر سکی، مہنگائی کنٹرول نہ کر سکی۔ اب بات چیت کو سمیٹتے ہوئے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری کا دن آتا ہے، گاڑی کو روڈ پہ لایا جاتا ہے جو کہ ہر طرف سے ڈنٹ شدہ ہوتی ہے، شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر پرزے سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ پھر عوام کو بلایا جاتا ہے کہ اس میں آپ سوار ہوں۔ عوام چاہتی ویسے یہ 72 سیٹر بس تھی، عوام چاہتی بیٹھ کے سفر کر سکتی تھی، عوام چاہتی تو اندر کھڑے ہو کے بھی سفر کر سکتی تھی، عوام چاہتی تو چھت پہ بیٹھ کے بھی سفر کر سکتی تھی، عوام چاہتی تو لٹک کے، اگر عوام کے اندر محبت ہوتی تو عوام لٹک کے بھی سفر کر سکتی تھی۔ لیکن عوام کے اندر وہ غصہ تھا، وہ ایک نفرت تھی، انہوں نے اظہار کیا۔ اس بس میں وہ کیسے سوار ہوتے؟ چند لوگ سوار ضرور ہوئے، جس کی اگر چھوٹی سی مثال میں پیش کروں، بس 72 سیٹر لیکن سواریاں فقط 12۔ اللہ سونے دے والا۔